بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ جمع ہوئے ہیں یہاں پہ آؤ قرآن سمجھا آسان طریقے سے کورس 2 کے سبق نمبر 15واں ہم پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہمیں یہ چانس دیا ہے کہ ہم اس کلاس میں شامل ہو سکیں۔ میں دعوت دوں گا ہمارے استاد ڈاکٹر ظفر الہی کو کہ وہ ہمارے سامنے آج کا سبق جو لیسن نمبر 15 ہے کورس 2 کا وہ ہمارے سامنے رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں لیسن 15 میں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں لانے کی اور دوسرا پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے تقریباً 5 صفحے اس کے پڑھ لی ہیں، 3 صفحے پڑھ لیے ہیں، تو یہ 12 سبق بنتے ہیں کہ ہر صفحے پہ 4 اسباق ہیں۔ آج ہمارا 15 سبق ہے، تو ہم جو وہ 4تھ اس پہ چلے گئے۔ تو اس میں جو پہلی ہمارا پیج تھا اس میں اللہ کی تعریف تھی، ہدایت کی دعا تھی، متقین کے لیے ہدایت تھی۔ اس سے جو ہے نا وہ ریوائز کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے جب آپ ریوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ خط پہ جو ہے نا اس میں جو یہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات، کافروں کے لیے ہدایت نہیں، منافقوں کے لیے ہدایت نہیں، منافق جو ہے وہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور دو رخ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کی مثال دی منافقین کے سلسلے میں، اور بارش کی مثال دی، اور پھر تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی قرآن پاک کی، وہ چیلنج کیا کوئی ایسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگلا پیج شروع ہوا، اور یہ دوسرا رکوع ہمارا شروع ہو گیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم یہ دوسری نئی اسکول بنا کے نہیں لا سکتے، اور جو ہے وہ پھر ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بشارت ہے مومنوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جو ایمان لائیں اور عمل صالحات نیک اعمال کریں، ان کے لیے جنتیں ہوں گی۔ پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ چھوٹی سی چیز کی مثال دے کے، جیسے مچھر کی مثال ہے۔ تو پھر اس میں 2 رویے جو سامنے آئے وہ پچھلے اس میں ہم نے اسٹڈی کیے تھے کہ یہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لاتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور دوسری جو سائیڈ ہے، دوسرے جو لوگ ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جو انکار کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی اس مثال کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، تو اسی مثال سے ہم بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یضل به الا الفاسقین کہ ہم گمراہ نہیں کرتے مگر ان کو جو فاسق ہے۔ تو یہ فاسق کا لفظ یہاں پہ آیا، اس سے پہلے کافر اور منافق جو ہے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، مومن کو بھی پڑھ چکے ہیں، تو یہ ایک نیا اس میں انٹروڈکشن ہوا فاسقون۔ تو یہ جو فاسقون ہے دے ریلیٹڈ ود کافرون الذین کفروا، اور پھر اس میں وما یضل به الا الفاسقین۔ تو اگلی جو آیت مبارکہ آج ہم پڑھیں گے اس میں بنیادی طور پہ جو وہ مضمون ہے وہ یہی چلتا ہے کہ جو ہے وہ یہ جو ہے نا وہ فاسق کون ہے یا یہ گمراہ کون ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہماری اسٹڈی ہوگی۔ تو اس پیج پہ ہم نے آلریڈی وعید اور بشارت پڑھی، مچھر کی مثال۔ تو پھر آج ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ گمراہ کون ہے، اور میں اس کو یہ بھی کہوں گا کہ اس میں اس کو میں ایسے کہتے ہیں فاسق کون ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم دیکھیں گے، اور اس پہ اگلا جو ہے وہ اس کے کفر کے سلسلے میں انشاءاللہ اس کا تعارف لیتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہم نے پڑھنی ہے اس میں جو ہے وہ فاسق کون، جیسے میں کہہ چکا ہوں آپ کو، اور اس میں جو اگر پچھلی آیات سے اس کا تعلق ہم بیان کریں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بیان کیا ہے کہ اس قرآن سے فاسقین کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اب یہ فاسقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ تو جو پچھلی آیت تھی اس کا حصہ جو ہے وہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ کہ جو ذل بِهِ كَثِيرًا بہت سے لوگوں کو جو ہے گمراہی ملتی ہے۔ گمراہی کن کو ملتی ہیں؟ جو فاسق ہیں۔ تو یہاں پہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے فاسق کون ہے۔ تو اس میں جو پچھلی پروگرام میں نے آپ سامنے رکھا تھا کہ فاسق کون ہے، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور جو فرد ہوگا جو نکل جائے گا اللہ کی اطاعت سے اس کو فاسق کہیں گے۔ اللہ کی اطاعت سے نکل جانا کفر اور انکار کا ذریعہ بھی ہوتا ہے اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی، اس لیے لفظ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔
قرآن مجید میں اکثر یہ لفظ فاسقین کافروں کے ہی لیے استعمال ہوا ہے جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے. اب یہ ہے کہ یہ ہم مومن کی بات کر رہے ہیں جو کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے لیکن وہ کبیرہ گناہ، کیونکہ انسان ہے، انسان غلطی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ رکھی ہے کہ شیطان نے اعلانیہ کہا تھا کہ میں اس کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے اس کو بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کے جو بہکیں گے، جو تیرے راہ پہ چلیں گے، تو اس میں سب کو جنت میں ڈال دوں گا. تو یہ کہ وہ بہکا رہا ہے، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں رکھا تھا تو ان کو جو وسوسہ ڈال کے وہ اپنے راہ پہ لے آیا تھا. تو یہ ہے کہ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے پھر اسے توبہ نہ کرے. تو جو سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں ایک فرق نظر آتا ہے، تو خاص طور پہ جو آگے انشاءاللہ واقعہ آئے گا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو انہوں نے فوراً استغفار کیا تھا. یہ شیطان جو تھا نا، اس نے استکبار کیا تھا، وہ تکبر کیا تھا اور ڈٹا تھا، ڈٹھائی دکھائی تھی. لیکن جو حضرت آدم علیہ السلام تھے انہوں نے فوراً جو ہے نا اپنی غلطی کو مانا تھا اور استغفار کیا تھا. تو یہ ہے کہ جو شخص کبھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کر کے اس کو عادت بنا لے، تو فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے. یہ تفسیر مظہری ہے، اس سے انہوں نے لیا ہے. اور جو شخص یہ فسق کا کام کرے اور گناہ اعلانیہ جرت کے ساتھ کرتا پھرے اس کو فاجر کہتے ہیں. جو فقہ کی زبان ہے اس کو یعنی اس سے بھی اگلا درجہ ہے یہ فاجر ہونا دینا. یہ آیت مبارکہ جو ہمارے سامنے ان کو ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس میں جو اسباق ہیں اس میں نے ایڈ کیا ہے کہ آیت کے مفہوم میں سارے حقوق اللہ اور سارے حقوق العباد شامل ہیں، داخل ہیں. یہ ایک آیت ہے 27 نمبر، لیکن یہ بہت ہی گہری اور بہت ہی مفصل آیت ہے، اور اس کو آپ اوپن کرتے جائیں تو آپ کے مضامین جو کھلتے چلے جائیں گے. تو اب حضرت ابن عباس کی روایت، ابن جریر نے اس کو روایت کیا اپنی تفسیر میں کہ اس آیت کے مفہوم میں سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد داخل ہے، یعنی وہ تمام فرائض جو ہر انسان پر خالق اور مخلوق دونوں کی طرف سے عائد رہتے ہیں، یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ. فاسقین کو ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ وہ سب اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں یا کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. تو یہ ان کی جو ڈیفینیشن، جیسے ہم مومنین کی متقین کی ڈیفینیشن بڑی شروع میں جو ہے ہم نے سیکھی تھی آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 5 میں. اب یہ آیت نمبر 27 میں جو ہے وہ فاسقون کی جو تعریف ہے جو قرآن پاک کر رہا ہے وہ ہے کہ وہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اس کو ہم دیکھیں گے. میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوط کرنے کے بعد اور کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کا کہ اس کو ملایا جائے، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، وہی لوگ ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. ابھی ایک ایک آیت ہم دیکھیں گے. اللہ زینہ وہ لوگ جو، اللہ زی اس کا واحد ہے اور اللہ زینہ اس کا جمع اشارے کے لیے استعمال ہے. وہ لوگ جو ینقضون وہ سب توڑتے ہیں. جیسے میں نے پچھلی بھی پروگرام میں آپ کے سامنے اس سے 2 پہلے پروگرام بھی عرض کیا تھا کہ جو قرآن پاک میں اکثر جو صیغہ استعمال ہوا ہے ضمیر کا وہ جمع کا صیغہ استعمال ہے. جیسے اللہ زینہ جمع ہے تو اس کے بعد جتنی فعل آئیں گے دوسری دیں گے وہ جمع میں آئیں گے. الذین ینقضون وہ سب توڑتے ہیں، ینقضون وہ سب توڑتے ہیں عہد یعنی معاہدہ، عہد، وعدہ. انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. عہد اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو من بعد میثاقہ، لیکن عہد کیا ہے اس کو میثاق اس کے ایکسٹینڈڈ فارم ہے عہد کی. من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ایک تو عہد ہے نا، پھر اس کو مضبوط کیا ہے اور پھر اس کو توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ جو وصلہ ہے ملانا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ جو اللہ نے حکم دیا اس کا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ جس کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں.
پہلی فرض جرم جو آئی وہ عہد کر کے وہ اس کو توڑتے ہیں مضبوط کرنے کے بعد. دوسری چیز جو آئی کہ وہ یقطعون ما امر اللہ بھی یوصلہ، اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جس کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اور تیسری چیز ہے وہ یفسدون فی الارض، اور فساد کرتے ہیں زمین میں. یہاں دوبارہ ہم اس کے آتے ہیں ما امر اللہ، ما جو ہمارا حکم دیا اللہ نے بھی اس کا، یعنی جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو وہ یفسدون اور فساد کرتے ہیں. یہاں سے فساد سے مراد یہ ہے قرآن پاک اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرنا، اور کھیتیوں اور مویشی کو تباہ کرنا، یعنی کھیتی باڑی کو تباہ کرنا، ریسورسز جن کو تباہ کرنا، یہ فساد فی الارض ہے، اور فساد فی الارض کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہم جو خاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹے میں ہیں. تو انشاءاللہ ابھی جو ہم اس کی جو تفصیل میں دیکھیں گے. خاسرون جو لفظ ہے اس سے پہلے ہم نے سورہ اسر میں لیول 1 میں پڑھا تھا، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. تو جو خسر جو ہے وہ نقصان ہے یا گھاٹا ہے. تو ابھی جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں تو ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے ہم پوری ایک فریز کے ساتھ سیکھیں. جیسے یہ بات آئی تھی ان کا اگر کسی سے پوچھا جائے تو اس کے لیے مشکل ہے بتانا. اگر انشاءاللہ کہے تو اس کو فوراً یاد آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو اس کو اس طریقے سے. اور اس کے بعد جو یہاں پہ 2 شیڈز ہیں، جو شیڈ ہے گہرا شیڈ ہے وہ الفاظ ہیں جو فرسٹ ٹائم، وہ فریزیں جو فرسٹ ٹائم آ رہی ہیں. یہ ینقضون جو کاٹ توڑتے ہیں یہ فرسٹ ٹائم ہے. یہ یقطعون یہ بھی فرسٹ ٹائم آیا، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. میثاق یہ بھی فرسٹ ٹائم آیا ہے. یوصلہ اور ملاتے ہیں یہ بھی فرسٹ ٹائم آیا. باقی الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. الذین ینقضون، وہ توڑتے ہیں، کس کو توڑتے ہیں؟ عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے عہد کو اس کو مضبوط کرنے کے بعد. اللہ کے عہد سے مراد اللہ کا حکم ہے کہ اسی کی عبادت، اس کی اطاعت کی جائے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عہد ہے انسان نے کیا تھا. اس عہد سے مراد وہ عہد ہو سکتا ہے جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور اس کو ظاہر کریں گے، چھپائیں گے نہیں. یعنی کہ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. لیکن انہوں نے، ہمیں پتہ ہے کہ ڈٹ کے مخالفت کی تھی یہودوں نے، اکثر مخالف، آج بھی مخالف ہیں، عیسائی بھی یہودی بھی. حالانکہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے اس کا بتایا تھا کہ ایک رسول آئے گا، وہ یہ سمجھتے تو بنی اسرائیل سے آئے گا، لیکن یہ بنی اسماعیل سے آئے تو اس لیے جو ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. دوسرا یہاں پہ اس آیت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کر کے یاد دیا تھا. اس میں اگلی میں آپ سمجھتا ہوں قرآن پاک میں جب تمام انسان اس عالم کی پیدائش کے سے پہلے رب کریم نے تمام پیدا ہونے والے انسانوں کو فطرتوں یا روحوں کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا، الستو بربکم، کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ تو سب انسانوں کی روحوں نے یا فطرتوں نے یک زبان جواب کہتا بلا، بے شک، یعنی آپ رب کیوں نہیں ہے، بلا بے شک آپ ہیں، شہید نہ، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ ہم دیتے ہیں کہ فاسق کون ہے؟ وہی لوگ جو عہد کر کے اسے توڑ ڈالتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو احکام الہی کی اطاعت کا عہد کر کے اس کو توڑ دیں. یعنی اس کا یہ عہد کا توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے قولی یا عملی انحراف کرے، یعنی زبانی انحراف کرے یا عملی. جو قولی انحراف ہے نا تو اس کو تو ہم فوکس کرتے ہیں، لیکن جب عملی انحراف ہے نا اس کو اکثر جو ہے ہم پس انداز کرتے ہیں. تو یہ دونوں ہے، زبان سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور عمل سے اس کا ثبوت دینا. اور جیسے اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ کو یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان جو ہے نا وہ اقرار ہے، اور عمل الصالحات اس کا ثبوت ہے. یہ قرآن پاک میں چیک کیا ان کو 51 ٹائم جو ہے آمنوا وعملوا الصالحات اکٹھے آئے ہیں. یعنی ایمان کے بعد یہ لازم ہے کہ اس کو ثابت کرے، یعنی قول کے بعد جو عمل ہے وہ لازم ہے. عہد کی صورت کا معاملہ اور معاہدے کو کہا جا سکتا ہے جو 2 شخصوں کے درمیان طے پائے، یہ اس کو عہد کو کہتے ہیں، جو معاملہ 2 شخصوں کے. میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط اور مستحکم کیا جائے. ایک تو معاہدہ ہوا نا، ایک معاہدے کے بعد جو ہے اس کو میثاق کہتے ہیں کہ اس کے باقاعدہ اس پہ سائن ہو، اس پہ گواہیاں لی جائیں، تو پھر جو وہ میثاق بن جاتا ہے. تو عہد اور میثاق میں یہ فرق ہے. اس آیت میں گویا پہلی آیت کی تشریح کر دی گئی اور بتا دی ہے قرآن پاک کی مثالوں سے جن سے
مشرکین و منافقین نے اعتراض کیا ہے صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے سرکشی کرتے ہیں، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ آگے یہ ہے کہ اسی کی فردر ایکسٹینشن ہے کہ جب بھی انسان قرآن و حدیث کی بات کو سن کر دل سے یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، تو یہ اس عہد کا اثر ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ تو یہ جو اس میثاق کا اس عہد کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کا دل اس کی تصدیق کرتا ہے، تو یہ سچ ہے۔ اور حق جاننے کے بعد ٹھکرانا اصل میں اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑنا ہے، اور قیامت کے دن اللہ بتا دے گا کہ کب کب کس انسان نے حق بات کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا دے گا۔ اللہ نے تو حکم کیا ہے کہ آپس میں یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کا ملانے کا۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ آپس میں رشتہ دار اچھا سلوک کیا کریں، مگر یہ بجائے سلوک کے الٹا رشتہ داروں ہی سے عناد و دشمنی رکھتے ہیں۔ اب یہ اس کی ایکسٹینشن ہے، لیکن اس کو اور بھی پہلوں سے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ داروں کی بات نہیں کی گئی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ ان جنرل کہا گیا وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ملانے کا۔ تو اس میں ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، اس ہر چیز کو قطع کرتے ہیں جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس تعلق کو جوڑیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں۔ ہم قرآن پاک میں شروع جو ہم نے پڑھا تھا تو اس میں کیا ہمارے سے یہ کہ ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ تین چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں، تو یہی اللہ کی عبادت ہے۔ جو انفاق ہے یہ بھی اللہ کی بات ہے، زکوٰۃ جو ہے اللہ کی بات ہے، روزہ اللہ کی بات ہے، نماز اللہ کی بات ہے۔ تو اللہ پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ ایک تعلق ہے ہمارا اور رب کے درمیان۔ ہمارے اور اس کے رسول کے درمیان تعلق ہے، اس کو قائم کریں، یعنی اس پر ایمان لائیں، اس سے محبت رکھیں، اس کی مدد کریں اور اس کے تمام حقوق ادا کریں۔ اللہ کے رسول کے حقوق کیا ہے کہ اس کی مکمل اطاعت کی جائے۔ آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا، اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا؟ آخری حج تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چاہ رہے تھے، تو اس کے دوران جو ہے آپ نے جو خطبہ دیا اس میں کہا تھا کہ میں تمہارے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو متوضع پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور تیسرے جو ہے وہ تعلق ہے جو ہمارے والدین، عزیز و اقارب، دوست و احباب اور تمام مخلوق کے درمیان ہے۔ ان سب کی ادائیگی بھی اسی تعلق کو جوڑنے میں شامل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کا کاٹنا جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اہل ایمان ان تمام رشتوں، حقوق، تعلقات کو جوڑے رکھتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، اور ان کا کو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ رہے اہل فسق یعنی فاسق تو وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں اور ان کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک کر ان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، پاس نہیں کرتے اس کو۔ تو یہ لوگ جو فساد پیدا کرنے والے، فسق کرنے والے ہیں، جو اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ تمام رشتوں کو پاس کرتے ہیں، وہ اللہ کے حق ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے حق ادا کرتے ہیں، اس سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، اس سے قطع نہیں کرتے، اور اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے ملنے والوں سے ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق مقرر کیے ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو ادا کرتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ جو فاسق ہیں وہ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور قطع رحمی سے کام لیتے ہیں اور گناہ کے کام کرتے ہیں۔ یہی دنیا میں فساد پیدا کرنا ہے۔ قطع رحمی جو بہت بڑا جرم ہے، رشتوں کو کاٹنا، اس میں کہ اللہ کے عہد کو توڑنے کے علاوہ وہ خاندان کے تعلقات کو برقرار رکھنے کا خیال نہیں رکھتے۔ جب کوئی شخص اللہ کے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، اس کے قریبی ترین رشتہ داروں کا جو اس کی پرورش کے وجہ سے دار ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتا تو اس کی باتیں، اس کے کام اس کے فسادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن جو گرومنگ کی ہے نا وہ انسان کے خاندان نے کی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا اس کا خاندان بن جاتا ہے، اس میں بھائی بہن، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ سارے رشتے جو ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ سارے رشتے جو ہے وہ اس کو گروم کرتے ہیں، سب کے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تعلق ہے جو کہ رحم کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے تعلق کو جو ہے وہ کہا ہے کہ مضبوط، ایسے ماں باپ کے بعد اور پھر رشتے داروں کے ساتھ تعلق کو جو ہے کہا ہے کہ اس کو نہ کاٹا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کو اہمیت دی جائے، اس کو عزت دی جائے۔ ہمیں آپس میں تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ ہم ہدایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں اور ناکامی سے بچ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاط، کہ جو رشتوں کو کاٹنے والے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی آپ اس حدیث پہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو یہ قطع کرنے والے وہ فاسق، وہ تو فساد کرنے والے شامل ہو گئے نا، فاسقوں میں شامل ہو گئے، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہو سکتا ہے۔
تو وہی جو جنت میں داخل ہوگا جو ان رشتوں کا جو ہے خیال رکھنے والا ہے. صلہ رحمی یہ نہیں ہے، یہ بڑی اہم حدیث کا ایک حصہ ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے جو جڑے اس سے جڑے، صلہ رحمی جو کٹے اس سے کٹ جائیں، بلکہ حقیقی صلہ رحمی یہ ہے جو کٹے اس سے جڑے رہنے کی کوشش کریں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں 9 چیزیں بیان کی گئی ہے، جو اس میں یہ بڑی اہم چیز جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے اس سے میں دوں، جو مجھ سے زیادتی کرے اس کو معاف کر دوں. یہ ساری کیا چیزیں؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس سے انسان کی جو یہ تعلقات ہیں، جو رشتے ہیں رحم کے، یہ مضبوط ہوتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، کہ یہ لوگ گھاٹے والے ہیں. اس میں فاسق دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. دنیا میں ان کے دل و دماغ کا حقیقی سکون نہیں ملے گا، ان کو رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں انسانوں سے محبت نہیں ملے گی، نفرت ملے گی، اور آخرت میں جنت کی ہر نعمت سے محروم ہوں گے. تو یہ جو ہے بہت بڑی سزا ہے اس کے لیے. اور یہ آج ہے ہمارے لیے، یہ جو ہے وہ میں جو ہے اس ابھی تک جو قرآن پاک میں جو تعلیمات سورہ بقرہ کی پہلی 27 آیات ہمارے سامنے آئی ہیں، پہلے مومنین کا متقین کا ذکر کیا گیا، کافرین کا ذکر کیا، پھر بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ ذکر ہوا منافقوں کا. پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی عبادت کے لیے کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک کے بارے میں چیلنج کیا کہ اگر تم اس کو نہیں مانتے کہ اللہ کی طرف سے، تو اس طرح سے ایک آیت بنا دیا. اور پھر کہا کہ یہ تم نہیں کر سکو گے، تو اس لیے جو ہے وہ تم جو ہے وہ اس پہ ایمان لاؤ، ورنہ جو ہے ان کے لیے جو ماننے والوں کے لیے پھر جو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کا وعدہ کیا، اور جو اسے انکار کرنے والے ان کے لیے عذاب کا وعدہ کیا. پھر یہاں پہ جو ہم دوبارہ اس آیت میں پڑھ رہے ہیں، چوتھی قسم جو تھی، جو مفسدین کی تھی، جو فاسقین کی تھی، اور اس سے آلریڈی جو ہے پہلی آیت میں بھی اس کا ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پہ کہا کہ اولئک هم الخاسرون، یہاں پہ اولئک هم المفلحون، وہاں پہ کہا تھا کہ وہ فلاح پانے والے ہیں. یہاں پہ اینڈ پہ یہ کہہ دیا کہ اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، نقصان دنیا کا بھی اور نقصان آخرت کا بھی. نماز کچھ بھائیوں کا آن کر دیے گا آپ جو مائک ہے، تاکہ ہم اس کی ایکسرسائز کر سکیں. میرے ساتھ آپ ریوائز کیجیے گا. الذین وہ لوگ جو ینقضون میں ایک منٹ میں اس کو واپس لے لوں. الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد اس کو پکا کر مضبوط کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ بہ ما امر اللہ بہ جو اللہ نے حکم دیا اس کا جو اللہ نے حکم دیا اس کا ان یوصل کہ اس کو ملایا جائے کہ اسے ملایا جائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں اور فساد کرتے ہیں زمین میں اولئک هم الخاسرون اولئک هم الخاسرون وہی لوگ ہیں وہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوط کرنے کے بعد وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوط کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کا کہ اس کو ملایا جائے اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کا کہ اس سے ملایا جائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں اولئک هم الخاسرون اولئک هم الخاسرون وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے وہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں جزاک اللہ خیر جی. آگے چلتے ہیں ہم. اس میں آگے جو ہے وہ دوسری آیت ہے، یہ اس میں جو ترجمہ تھا اس کا وہاں ترجمہ ہے وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں
اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اس کو کاٹتے ہیں، جس کا حکم دیا تھا کہ اس کو جوڑے رکھیں، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں اسباق جو آئے ہیں، کہ جو اسباق ہیں فاسقوں کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ سب اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں سے تعلقات کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اس کے بعد ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں۔ تو زندگی میں لانے کے لیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اے اللہ زندگی کے تمام شعبے میں ہمیں تیری اطاعت کی، اپنی اطاعت کی توفیق دے، رشتہ داری کو برقرار ہمیں ہماری مدد کر، ہمیں اصلاح کرنے والا بنا، اور دنیا میں اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یہ ہمیں جو بھی آیات ہم پڑھتے ہیں اس کے ریلیونٹ ضرور جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے، جیسے اللہ تعالیٰ ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں فسق سے اور فاسقوں سے اپنی پناہ میں رکھ، اور ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا، بالکل اس کے اپوزٹ جو کہ ان کے ہے، اور ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اصلاح کرنے والا بنا، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اس کے بعد احتساب یہ ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کا ہم جائزہ لیں، یا کتنا کر رہے ہیں، اور کہ ہمیں کتنا اور کرنا ہے۔ تو پھر پلان بنائیں کہ انشاءاللہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت اور احترام سے پیش آؤں گا اور ان کی مدد کرنے کے لیے کوشش کروں گا۔ میں ایک سوشل ورکر یعنی عام انسانوں کی خدمت کرنے والا بنوں گا۔ مجھے ایک موقع ملا تھا، محترم قاضی حسین احمد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے، ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی، اس میں ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں کوئی ایڈوائز کرے، میں اور شیخ قمر مرحوم ہم دونوں اکٹھے تھے وہاں پہ۔ تو انہوں نے یہی جو حدیث تھی، یہ جو رشتوں کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے میرا یہ تجربہ ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمارے جو خاندان ہے ان میں سکون برقرار رہے گا، کہ جو کٹے اس سے جڑوں، جو محروم کرے اس سے دوں، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دوں۔ تو جو ہے یہ جو چیزیں اس کے عمل کریں تو انشاءاللہ میں بھی یہی آیت اپنے سامنے رکھیں جو آج کی آیت ہمارے سامنے تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے، کاٹا نہ جائے، اور جو کاٹنے والے اللہ تعالیٰ کو فاسق کہا ہے، جو فاسق ہوتا ہے اس کے لیے بھی دنیا میں سکون نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم رشتوں کو جوڑیں گے، اور ہم اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ان کی چہرے پہ خاک ڈال رہے ہو۔ ایک دوسری جو حدیث پاک میں ملتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے پوچھا کہ رشتہ داروں کو اگر میں مدد کروں تو وہ کیسے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا دو اجر ہے، ایک تو صدقے کا اجر ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہے۔ تو یہ بڑے اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال سے نوازا ہے، ہمیں جو ہے اس پوزیشن میں کیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی، دوسرے اس کے بعد کے جو رشتے ہیں ان کی مدد کر سکے، تو ہمیں اس کو پرائرٹی دینی چاہیے۔ جو سب سے بڑی پرائرٹی ہے وہ یہی ہے، رشتہ داروں کی پرائرٹی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ آس پاس تو بڑا اچھا بنتا رہے، سوشل ورکر بنے، لوگوں کی بڑی مدد کرے، لیکن جب اپنے بہن بھائیوں کی بات ہے تو ان کو بھول جائے۔ نہیں، ان کو سب سے پہلے ہے، باقی بعد میں آتے ہیں۔ ایسے جیسے زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا کہ اپنے شہر میں پہلے تقسیم کی جائے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے شہر کے لوگوں کو جانتے ہیں تو کون جو ہے وہ ضرورت مند ہے، تو اس لیے یہ ان کا پہلے حق بنتا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اس سے ان آیات مبارکہ میں جو اسماء ہیں، جو ناؤنز آئے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے۔ جو وربز آئے ہیں، فعل، دونوں جو وربز ہیں وہ صحت مند ہیں، اور جو کمزور ہیں دونوں کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اسماء لیتے ہیں جو اسم اس میں آئے ہیں۔ تو پہلے تو احد آیا ہے، آج جو ہے وہ جو ہے عہد لینا، اللہ سے وعدہ کرنا، اور عہود جو ہے وہ اس کی جمع ہے، کہ جو اسم ہے اس میں واحد اور جمع ہم کرتے ہیں۔ اس میں میثاق ہے، میثاق کی جمع مواثیق ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا اس میں آیا وہ ارد ہے، ارد، ارادی جو ہے اس کی جمع ہوگی، ارد جو ہے وہ یہ سارے لفظ آپ اگر آپ دیکھیں غور کریں تو یہ سارے لفظ اپنی زبان میں ہم بولتے ہیں، ہم یوز کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کوئی نئے نہیں ہے، تھوڑی سی غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان کو جو سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم الخاسرون آیا، خاسر یعنی خسران، خسارہ، یہ ہم خسران یا خاسرین یہ بھی ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں، خسارے کو ہم یوز کرتے ہیں، ارد کو یوز کرتے ہیں، میثاق کو یوز کرتے ہیں، آیت کو یوز کرتے ہیں۔ یہ سارے لفظ جو ہیں وہ ہمارے استعمال میں ہیں، تھوڑا سا ہم غور کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم قرآن پاک کو انشاءاللہ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ پھر جو صحت مند اس میں افعال آئے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ ینقضون، یہ نیا لفظ ہے اور یہ نصرہ کے وزن پہ ہے۔ نقضہ، ینقضو، انقض، ناقض، انقوز اور نقص۔ اس میں جو یہ اس کی فارم ہے ورب کی، جیسے میں نے کہا کہ ناصرہ کو اس کا جو
یہ 8 دفعہ قرآن پاک میں ہے. اور ناقضہ جو ہے یہ ماضی ہے. یہ ماضی کو جو ہم ظاہر کرتے ہیں تو ہمیشہ ایسے ہی ظاہر کرتے ہیں، ماضی ہے. اور ینقض جو ہے مضارع ہے، اور انقص جو ہے وہ امر ہے. پھر ناقص فاعل ہے، منقوص جو ہے وہ مفعول ہے، اور نقص جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، فعل ہے. تو یہ ینقض، ناقضہ، ینقض، انقص، ناقص، منقوص اور نقص، یہ نصرہ کے وزن پہ ہے. نصرہ کے وزن پہ انشاءاللہ آج اور بھی ہم الفاظ سیکھیں گے. پچھلے دفعہ ہم نے فتح کے وزن پہ سیکھا تھا، پھر نصرہ کے وزن پہ 15 افعال ہم سیکھے تھے، اور ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کا جو امر ہے اس کے اوپر پیش آتا ہے، اور جو تیسرا لفظ ہے اس کے اوپر بھی پیش آتا ہے، ینقض. جب نصرہ کے وزن پہ آئے گا تو یہاں پیش آئے گا. دوسرا لفظ جو ہے وہ یقطعون، کاٹتے ہیں. قطع اس میں ہے، اور یہ جو ہے فتح کے وزن پہ ہے. اب یہ دیکھیں اس میں الف کے نیچے زیر آ گیا، یہ کیونکہ فتح کی افتح، تو یہ اس کا امر بنتا ہے. قطع، کاٹا، وہ کاٹتا ہے، اس نے کاٹا. یقطع، وہ کاٹتا ہے. اقطع، کاٹ، قاطع کاٹنے والا، مقطوع جس کو کاٹا گیا، قطع کاٹنا. تو یہ قطع ماضی ہے، یقطع مضارع ہے، اقطع یہ امر ہے، قاطع، مقطوع، قطع. اس کے بعد جو تیسرا اس میں ہے وہ امر ہے. امر ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، یہ بھی نصرہ کے وزن پہ ہے. امرا یامر، مر، عامر، معمور، امر. یہ ہم نے پچھلے 2-3 لیسن پہلے اس کو جو ہے باقاعدہ پڑھا تھا. امرا سے ہم نے پورے وہ ٹیبل بنائے تھے، امرا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، مرنا. یامرو، یامرونا، تامرو، تامرو، امرو، تامرونا، نامرو. تو یہ مر، مرو، لا تعمر، لا تعمرو. تو یہ ہم نے پورے سیغے اس کے بنائے تھے. تو امرا، یامرو، امر، عامر، معمور، امر، یہ اس کی جو ہے وہ گردان بنے گی. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ خاسرون. اس میں خسیرہ یعنی خسارہ، یہ سامیہ کے وزن پہ خسیرہ، سین کے نیچے زیر ہے. تو یکسرو یعنی کہ خسیرہ وہ نقصان اٹھاتا ہے، اس نے نقصان اٹھایا. یکسرو وہ نقصان اٹھاتا ہے، ایک سے نقصان اٹھا. خاسر نقصان اٹھانے والا، خسر نقصان. خسیرہ، یکسرو، اکسر، یہ اس کی جو ہے وہ بنے گی، جو ہم اس کی ورب اور ناؤنس کی کرتے ہیں گردان. تو یہ توڑنا ہے، جو ناقصہ توڑنا ہے، قطع کاٹنا ہے، اور امرا حکم دینا ہے، اور جو ہے وہ خسیرہ نقصان اٹھانا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے جو ویک لیٹرز ہیں، اس میں وہبا، وعدہ، قالا، یہ سارے شامل ہیں. اس میں ایک ویک لیٹر آیا ہے، وہ ہے وصلہ، کیونکہ واو جو ہے وہ آنے کی وجہ سے لیٹر ویک ہو گیا. وصلہ ماضی ہے، یسلو مضارع ہے، سل جو ہے وہ اس کا امر ہے، واصل فاعل ہے، موصول جو ہے وہ اس کا مضارع ہے، اور اصول جو ہے اس کا فعل ہے. تو واصلہ اس نے حاصل کیا، اس نے جوڑا. یسلو وہ جوڑتا ہے، سل جوڑ، واصل جوڑنے والا، موصول جس کو جوڑا گیا، اصول جوڑنا. تو یہ ملانا، یہ جوڑنا ایک ہی بات ہے. الحمدللہ اس کو ہم نے مکمل کر لیا. آگے ہماری جو گرامر آئے گی اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو ہے وہ ایک ہمارے لیے توجہ طلب جو ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی. اور اپنے ساتھیوں کو بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی کلاس میں، قرآن سمجھنے میں ہماری مدد فرما. اب ہم گرامر پڑھیں گے، گہری سانس لیتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما. اور آج جو ہے ہم انشاءاللہ نصرہ اور ضربہ کے وزن پہ جو ہے وہ جو افعال آئے ہیں وہ سیکھیں گے. پہلے ہم نے جو ہے وہ ویک لیٹر سیکھے تھے، اس کے بعد ہم نے فتح کے وزن پہ جو افعال آئے ہیں ان کو ہم نے کیا تھا، اور اکثر افعال جو تھے وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے تھے، لیکن ان کو دوبارہ ہم نے ریوائز کیا تھا. پھر نصرہ کے وزن پہ ہم نے افعال کو ریوائز کیا تھا. آج ہم 6 افعال جو ہے نصرہ کے وزن پہ کریں گے، اور باقی جو ہے ضربہ کے وزن پہ کریں گے. تو اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں. جو ہمارا پورا جو سسٹم ہے گرامر کا، اس میں یہ کہ جو 4 جو لیٹر وربز ہیں، فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ، یہ جو ہے ہمارے صحت مند ورب ہیں. اور باقی جو وربز ہیں یہ انہی کلاسز میں آتے ہیں. جیسے میں ابھی ہم کر رہے تھے کہ یہ فتح کے وزن پہ ہے، یہ نصرہ کے وزن پہ ہے، یہ سمیہ کے وزن پہ ہے. اس کے بعد جو کمزور لیٹر آتے ہیں اس میں 6 کمزور لیٹر ہم نے پڑھے ہیں. وہبا، وعدہ، قالا، زادہ، دا، حدا. اس کے بعد جو ہم نے ریپیٹڈ ورڈ پڑھے، زنا، ضلع. تو وہبا جو ہے یہ فتح کے وزن پہ ہے، قالا، دا، زنا یہ نصرہ کے وزن پہ ہیں، وعدہ، زادہ، حدا، ضلع یہ ضربہ کے وزن پہ ہے. جو نصرہ کے وزن پہ ہے ان کے تیسرے ورڈ پہ ہم نے دیکھا وہ پیش آئے گا.
اور ان کا جو امر ہوگا اس کے اوپر بھی پیش آئے گا، باقی جو ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہوں گے. تو اگر ہم اس کا ڈیٹا لیں تو 900 الفاظ جو ہیں وہ قرآن پاک میں جو ہے وہ صحت مند افعال ہیں، اور 900 ہی جو ہیں وہ کمزور الفاظ ہیں، اور 1300 جو ہے وہ ریپیٹیڈ افعال ہیں. تو یہ ایک ڈیٹا جو ہے اس طریقے سے ہر سطر پہ جو ہے وہ ایک صحت مند افعال آتا ہے، اور ہر سطر پہ ہی ایک جو ہے وہ ایوریج پہ کمزور لفظ آتا ہے، اور 2 لیٹر ہر صفحے پہ جو ہے وہ ریپیٹیڈ الفاظ کے آتے ہیں. تو اس کو ہم نے یاد کرنے کے لیے ایک جو وہ سینٹینسز بنائے تھے کہ جب قرآن کھولو گے فاتحہ، اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سمعہ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہبا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا ہدا، اچھا گمان کرو ورنہ بھٹک جاؤ گے دنا دلہ. ابھی جس سٹائل میں ہم لوگ زوم پہ یہ سارا لیسنس کر رہے ہیں، اس میں بہت بڑی رسپانسبلٹی آپ بھائیوں کی آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے گھر پہ، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی آپ کو جو ہے وہ بھیج دیں. دوسرا جو پچھلے کئی ہفتے سے ہم لوگ اس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں تک کتابیں پہنچ جائیں تاکہ آپ ایکسرسائزز بھی کر سکیں جو کتاب کے آخر میں دی ہیں، اور گرامر وہاں سے ریپیٹ بھی کر سکیں اور ریوائز کرنے میں آپ کو آسانی ہو. لیکن ہم سلائڈس امیج فائل جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو بھیج دیتے ہیں، اور ابھی یہ فائل جو ہے یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. اور فہم القرآن کے اس سے آپ سرچ کریں گے تو یہ ساری فائلز جو ہیں جو ہم نے زوم پہ کی ہیں، تو یہ ویڈیو فارم میں، کیونکہ ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی بھی، تو ویڈیو فارم پہ وہاں پہ پڑی ہیں، اس کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو ہم نے یہ جو ہے اس میں کیے تھے، آپ اسی سٹائل پہ دوسرے ورب بھی آئیں گے. تو جیسے میں نے کہا آج ہم نصرہ کی مشق کریں گے. مشق کرنے سے پہلے میں اپنی معاذ بھائی کو کہوں گا اگر وہ کوئی اناؤنسمنٹ کرنا چاہیں تو کر دیں. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا اناؤنسمنٹ نہیں ہے، بس اٹینڈنس شیٹ کی یاد دہانی کہ وہ میں نے لنک اس کا شیئر کر دیا ہے چیٹ باکس میں، تو اس پہ کلک کر کے یا اس کو کاپی کر کے پیسٹ کر کے براؤزر میں اٹینڈنس فل کر دیں. معاذ بھائی ہم کوئی ہیلپ کر سکیں بھائیوں کی کتابوں کے سلسلے میں؟ جی ڈاکٹر صاحب، پچھلی دفعہ ہم نے ایک سروے کیا تھا کہ کون جتنے ساتھی ہیں وہ کس کس ریزیڈینشیل ایریا میں رہ رہے ہیں، تو اس کو ابھی مجھے چانس نہیں مل سکا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو گروپ کر لوں کس طریقے سے، اور ایک فرد کو ہر ایریا میں نامینیٹ کر کے پھر ہم ان تک کتاب پہنچا دیں گے اور وہ پھر آگے اپنے ساتھیوں میں ڈسٹریبیوٹ. انشاءاللہ اس ہفتے کوشش کرتے ہیں یہ کام ہم کر لیں. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ناصرہ اور زارا پہ جو ہے نا اور فیل دیکھیں گے. تو اس میں ناصرہ ینصر انصر، ناصر منصور نصر، یہ جو ہے وہ اذا جاء نصر والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے تو نصرہ مدد ہے. ینصر نصرہ اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد. اس کے بعد کافرہ انکار کرنا. تو اس کا سٹائل وہی ہوگا جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس میں ہم یہ لیں گے ماضی مفعول اور امر، اور یہ فاعل مفعول اور فعل. تو اس میں یہ اگر ناصرہ ینصر انصر ناصر منصور نصر. دوسرا ورڈ جو ہے وہ کفرہ ہے. کفرہ انکار کرنے والا، کفرہ یکفر اکفر، کفرہ اس نے انکار کیا، یکفر وہ انکار کرتا ہے، اکفر انکار کر. تو کیونکہ اب ہم پڑھ چکے ہیں تو کفرہ سے ہم بناتے ہیں کفرہ کفرو کفرتا کفرتو کفرتم کفرنا، یہ ہم ایزیلی. یکفرو یکفرونا تکفرو اکفرو تکفرونا نکفرو، تو یہ ہم امیجیٹلی بتاتے ہیں. جیسے اکفر اکفرو لا تکفر لا تکفرو. تو یہ ہم نے اتنی ایکسرسائز کی ہے کہ ہم کی ورڈز اگر ہمیں دے دیے جائیں تو ہم پوری گردان مکمل کر سکیں، پوری گردان ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے. تو اگلا جو ہے وہ شعارہ شعور رکھنا. شعارہ یشعرو اشعر شاعر مشہور شعور، وہم لا یشعرون وہ سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے. اگلا ورد ہے صادقہ، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. صادقہ سچا ہونا، صادقہ ماضی ہے. صادقہ یصدق اصدق، صادق مصدوق صدق. اس کے بعد اگلا ہے وما یضل به الا الفاسقین. آج ہم نے پڑھا ہے کہ وما یضل به الا الفاسقین کے جو انہیں حکم دیا تھا جوڑنے کا وہ اس کو جو کاٹتے ہیں تو وہ فسق کرتے ہیں. فاسق فساد کرنا، فسقہ اس نے فساد کیا، یفسق فساد کرتا ہے، افسق فساد کر، فاسق فساد کرنے والا، فسق فساد. تو اس کے بعد یہ ہے وہ قتمہ وما کنتم تکتمون، اور تم اس کو چھپاتے ہو، چھپانا. قتمہ قتمہ اس نے چھپایا،
यक्तुम वो छुपाता है, उक्तुम छुपा, कातिम छुपाने वाला, मकतूम जिसको छुपाया गया, कितमान छुपाना। तो इस तरीके से कुरान पाक में 190 अल्फाज ऐसे हैं जो 3800 मरतबा आए हैं कुरान पाक में, इस तरह के अल्फाज हैं। अब जो दूसरी जो हम करेंगे स्टाइल, वो ज़ाराबा के स्टाइल पे लेंगे। ये तकरीबन 6 या 7 हमने जो थे वर्ब जो थे सीखे थे, रिवाइज किए थे इसके स्टाइल पे, जो नासरा के स्टाइल पे। इसमें कफरा इनकार करना, शारा शौर रखना, सदका सच्चा होना, फसका फसाद करना, और कतमा छुपाना। तो ये हमने इस पे किए। आगे हम देखते हैं, तो आगे ज़ाराबा के उस पे ज़ाराबा इन्नल्लाह ला यस्बिहुना अन यज़रिबा मसलम्मा ला यस्ती अन यज़रिबा मसलम्मा। अल्लाह ताला मिसाल देना, यानी मिसाल देना भी इसमें आता है, मारना भी आता है, दोनों आते हैं। ज़ाराबा उसने मारा या ज़ाराबा उसने मिसाल दी। यज़रिबू वो मारता है, वो मिसाल है। यज़रिब मार, जब से ज़ारिब मारने वाला, मज़रूब जिसको मारा गया, ज़रब मारना। उसके बाद अगला वर्ड है रजा, रजू करना। हम ला यरजून, वो अल्लाह ताला वो उसके वो पास वो रजू नहीं करते। राजा उसने रजू किया, यरजे वो रजू करता है, इरजे रजू कर, राजे रजू करने वाला, रजू। इसमें आप जो चीज मार करें वो ये है कि ज़ाराब में है, इजरिब है, तो यहाँ इरजी है व इजलिम है। ये सब में जो इसका अमर होगा उसके नीचे जेर आएगी। नसरा में हमने देखा कि सब के अमर पे पेश आती है, और यहाँ पे भी जेर आएगी तीसरे लफ्ज पे, वहां पे तीसरे लफ्ज पे नसरा में यंसुरू पेश आते थे, और उन सुर पे भी पेश आती थी, यहाँ पे जेर आएगी। तो ये मेन इनका डिफरेंस है मुख्तलिफ बाब का। तो जालमा उसने ज्यादती की, जुल्म किया। जालमा उसने ज्यादती की, यज़लिमु वो ज्यादती करता है, और इज़लिम ज्यादती कर, जालिम ज्यादती करने वाला, मजलूम जिस पे ज्यादती की, जुल्म ज्यादती करना। तो ये चारों जो वर्ड, ये तीनों वर्ड जो हैं, ये जो है उर्दू में बहुत इस्तेमाल होते हैं। जालिम, मजलूम और जुल्म जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। आगे है मालका, मालिक होना। यमलुकु इमलिक, मालिक, ममलूक, मुल्क। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है क़यामत के दिन का। तो भाई मैं जैसे मैंने कहा था कि हम जो है वो फ्रेजेस से इन वर्ड्स को सीखने की कोशिश करेंगे, और उसके मैंने जो है वो साथ दिए हैं, तो सिर्फ ये है कि ताकि हम बेहतर तरीके से इसको सीख सकें। वरना मेन जो है वो ये लास्ट वाला कॉलम है, ये वाला, और ये है कि जैसे मालिक यौमिद्दीन मालिक है, या मालिकी, मालका मालिक है, यमलिकु। उसके बाद जो अगला है कज़बा, वकानु यक्सिबून, कि कोई झूठ बोलते हैं। कज़बा झूठ बोलना, वो उसने झूठ बोला। युकज़िबु वो झूठ बोलता है। इक्ज़िब झूठ बोल, काज़िब झूठ बोलने वाला, मकज़ूब जिस पे झूठ बोलवाया गया, किज़्ब झूठ। तो कज़बा, यक्सिबु, इक्ज़िब, काज़िब, मकज़ूब, किज़्ब। उसके बाद अगला जो है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कदीर यानी कादिर होना। कादरा, यक़दिरु, इक़दिर, कादिर, मकदूर, कदर। तो ये जो है वो इसमें ये जो थे तकरीबन 6 अल्फाज थे ज़ाराबा के, 5 नए वर्ब थे, और जो है वो ज़ाराबा का अपना एक बाब था, इसमें हमने ये सीखे हैं। और ये 6 अफ़आल जिनकी हमने मशक़ की है, ये 636 बार कुरान पाक में आए हैं। कुरान पाक में तकरीबन 115 अफ़आल ऐसे हैं जो 1750 बार आए हैं। ये सब ज़ाराबा के स्टाइल पे हैं, यानी हम स्टाइल सीख रहे हैं कि स्टाइल पे जब हम स्टाइल सीखते हैं तो हमें पता है कि इसका मुज़ारे कैसे बनेगा और इसका मफ़ूल कैसे बनेगा। और जहाँ तक जो है वो जिक्र है फ़ाइल का, तुम्हें पता है कि सेकंड वर्ड पे अलिफ आता है, वो फूल जो मीम से शुरू होता है, वाव आता है उसके बाद, उसके बाद फेल है। तो ये हम ऑलरेडी इन स्टाइल को सारे सीख चुके हैं, इसलिए इन स्टाइल को अच्छी तरह याद रखें। और फिर जो है ऑब्वियसली होमवर्क करेंगे, आप एक्सरसाइज पे करेंगे, बुक पे करेंगे, तो आप इसको और बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। अब बोलचाल में आते हैं। बोलचाल मैं चाहूँगा अपना मास के आप जो कुछ भाइयों को ओपन कर दें ताकि हम मिलके कर लें इसको। डॉक्टर साहब के अलावा भी कुछ ओपन कर दें, 2-3 लोग जिन्होंने अगर हाथ उठाया तो। पहला कि हल कफरता, क्या आपने इनकार किया? हल कफरता, इसका जवाब होगा मा कफरतू। इसमें होगा हल कफरता मा कफरतू। हल कफरता मा कफरतू, क्या आपने इनकार किया? माजी में है मा कफरतू। आगे हल कफर तुम, ला कफर, हल कफरता, मा कफरना, मा कफरना। ला कफर, हल तकफरू, ये मुजारे में आएगा, हल तकफरू, ला अकफरू। ला अकफरू। जब ये माजी में हम करते हैं ना, उसका मनफी बनाते हैं तो मा आता है, और जब मुजारे में बनाते हैं तो ला आता है।
حل تکفرو کا جو جواب ہوگا لا اکفرو. آگے کرتے ہیں حل تکفرونا. لا نکفرو. لا نکفر بالکل صحیح ہے. لا نکفر لا تکفر. لا تکفر. لا تکفلا. لا تکفر کا ہوگا لا اکفر. تکفر کا اکفر ہوگا. لا تکفر کا اکفر ہوگا یعنی آپ میں. لا تکفرونا. لا نکفر. لا نکفرو. لا نکفرو. کیا آپ نے سچ بولا؟ حل صدقتا. کیا جواب ہوگا؟ نعم. نعم صدقتو. نعم صدقتو. حل صدقتو. نعم صدقنا. نعم صدقنا. هل تصدقوا؟ نعم أصدق. نعم أصدق. هل تصدقون؟ نعم نصدق. أصدق. نصدق. أصدق أصدقوا. 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 نصدقوا. نصدقوا. أصدقوا. نصدقوا. نصدقوا. تکرار کرتے ہیں. هل تشعروا. حل تشعر. یہ اس میں اب اس کو یلو کو چھوڑ دیں. لا اشعر. لا اشعر. لا اشعر. هل تشعرون؟ هل تشعرون؟ نعم 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 نشعر. نعم نشعر. نعم نشعر. کیا اس نے فساد کیا؟ هل فسقوا؟ لا فسقوا. نعم فسقوا یا لا فسقوا. کیا اس نے فساد کیا؟ نعم ہاں اس نے فساد کیا. نعم فسقوا. هل يفسقوا؟ یہ یہاں آئے گا یفسقوا. کیا وہ فساد کرتے ہیں؟ نعم نفسقوا. نعم یفسق. نعم یفسقوا. وہ ہاں وہ فساد کرتے ہیں. یا لا یفسقوا وہ فساد نہیں کرتے. یا نعم یفسقوا. یہ ما لا نہیں ہوگا ما آئے گا. ما یفسقون. کیونکہ جو وہ اس کی منفی ہوگی ماضی کی وہ ما کے ساتھ ہوگی. جو منفی ہوگی مضارع کی وہ لا کے ساتھ ہوگی. کیا آپ نے ظلم کیا؟ حل ظلمتا. حل ظلمتا. لا ظلمت. لا ظلم. ما ظلمت. ما ظلمت. ما ظلمت. ما ظلمت. هل ظلمتم؟ لا ظلمنا. ما ظلمنا. ما ظلمنا. ما ظلمنا. ماضی کے ساتھ کیا آئے گا؟ ما آئے گا. ماضی کے ساتھ ماضی کے ساتھ ما آئے گا. هل تظلموا. کیا وہ ظلم کرتا ہے؟ کیا آپ ظلم کرتے ہیں؟ ما تظلم. لا أظلم. لا اظلموا. لا اظلموا. لا میں أظلم. ظلم نہیں کرتا. لا اظلموا. لا أظلم. هل تظلمون؟ لا نظلم. لا نظلم. بالکل صحیح ہے. لا نظلم. لا تظلم. بس ظلم لا کر. ظلم. لا أظلم. لا اظلم. بالکل صحیح ہے. لا اظلم. لا تظلموا. بس ظلم کرو. لا نظلم. لا لا نظلم. نظلم. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. بہت صحیح ہے. کیا آپ نے جھوٹ رہا؟ حل کا ضبطہ. نعم ما كذبت. كذبت. ما یا ما لا. كذبت. ما کذبت. میں ما. جھوٹ نہیں. میں جھوٹ نہیں بولا. حل کذبتم. ما كذبنا. ما کذبنا. ما كذبنا. لا تکذبوا. لا تکذبوا. کیا لا. آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ ما لا نكذب. نكذب. ما تو نہیں آئے گا اس میں نا. لا نكذب. لا لا نكذب. نکسبو آئے گا کیونکہ ما ماضی کے ساتھ ہے. لا جو لا. لا أكذب. لا اکسبو. لا أكذب. حل تکسبو نا. لا نكذب. لا نکسبو. لا نكذب. لا تکسبو. میں جھوٹ بول. لا لا أكذب. تکسبو. لا لا اکسب. لا أكذب. لا اکذبو. لا تکسب. لا اکذبو. أكذب. لا لا أكذب. تکسبو نا. لا نكذب. لا نكذب. لا نکسبو. لا نکسبو. لا نکسبو. هل ترجعوا الى الله. هل ترجعوا الى الله. کیا آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا؟ نعم نعم نرجع إلى نعم الله. نرجع إلى الله. نعم نرجو یا ارجو. نعم أرجع إلى الله. أرجع نعم إلى ارجو الله. الى الله. هل ترجعون الى الله. نعم نرجع إلى الله. نرجع إلى الله. نعم نرجو الى الله. اس کے بعد یہ انشاءاللہ آپ کو جب بک ملتی ہے اس میں یہ گرامر دی ہے 4C کی نثر اور ضرابہ کی باب کی. اس کا آپ پورے چارٹ کو کمپلیٹ کریں گے
اس سے آپ کی ایکسرسائز ہوگی. ایسی وہ کنٹینیوٹی ہے اس کی. الحمدللہ یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. آگے جو ہے ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. تو بعد آپ اس کو آن کر لیں اپنے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال نمبر 1 ہے حسدہ سے اسم فاعل کی چابی کیا ہوگی؟ محسود، حاسد، حسد، یحسد. آپ کے وہ نہیں پول نہیں ہو رہا، اوپر ڈسپلے نہیں ہو رہا. میرے پاس تو آ رہا ہے اور اس میں جواب بھی آ رہے ہیں. آپ کے پاس نہیں آ رہا؟ نہیں میرے پاس نہیں آ رہا. چلے کوئی بات نہیں ہے، لیکن میری سلائڈز آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے. جی ٹھیک. جی آپ اپنے نیچے دیکھیں، اگر بار میں پولنگ کا آپشن آ رہا ہے اس میں میں دیکھتا ہوں. اسکرین شیئر کے ساتھ پولنگ کا آپشن نہیں آ رہا. نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب کہ وہ کبھی کبھی اس طرح آ جاتا ہے. چلے میں بتا دیتا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں، آپ کنٹینیو کریں. آپ کنٹینیو کریں. 80% لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا حاسد. حسد سے اسم فاعل کی چابی بالکل صحیح جواب ہے. حاسد ہوگی. جی. سوال نمبر 2 تدخلون کا ترجمہ بتائیے. آپ سب داخل ہوتے ہیں، آپ داخل ہوتے ہیں، وہ سب داخل ہوتے ہیں، وہ داخل ہوتا ہے. اس میں یونانیمسلی صحیح جواب آ رہا ہے اب تک انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو تقریباً 90% لوگوں نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ آپ سب داخل ہوتے ہیں. پہلا آنسر اس کے لیے تدخلون. وہ سب تدخلون آپ سب داخل ہوتے ہیں. آپ سب داخل ہوتے ہیں. تدخلون یہ میرا غلط ہے یہاں پہ. یہ جو ہے نا وہ آپ سب داخل ہوتے ہیں، صحیح ہے. اب سوال نمبر 3 مأکل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کھانا، جس کو کھایا جائے، اس نے کھایا، کھانے والا. مأکول کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے. یہ فائل ہوگا، اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں اس کو. اس کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں ہم. تقریباً 73% لوگوں نے اس کو جواب دیا ہے جس کو کھایا جائے. ماشاء اللہ. یہ مفعول ہوا نا، یہ معقول نیم سے شروع ہو رہا ہے نا. سوال نمبر 4 میں لانچ کر دیتا ہوں. اس نے پکڑ لیا کی عربی کیا ہوگی؟ اخذ، مأخوذ، اخذ. یہاں پہ اس کو ہم رزلٹ شیئر کرتے ہیں. 80% لوگوں نے اس کا جواب دیا اخذ، اس نے پکڑ لیا. اس کا جواب اخذ. اس سے پکڑ لیا اخذ تو نہیں ہوگا نا. اخذ تو الف سے شروع ہو رہا ہے، تو میں نے پکڑ لیا ہوگا نا. جی اس نے پکڑ لیا. اخذ ٹھیک، مطلب یہ وہ اس میں آئے گا، ماضی میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ اخذ صحیح ہے جواب اس کا. اخذ ٹھیک ہے اس کا. جی صحیح یہ ہے، جی ماضی میں آئے گا نا یہ. سوال نمبر 5 هل ترزق الناس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ لا يرزق الناس، لا نرزق الناس، لا ارزق الناس، لا يرزقون الناس. تو اس کا ہمارے پاس جو جواب آیا ہے وہ 72% لوگوں نے اس کا جواب دیا لا ارزق الناس. یہ صحیح جواب یہی ہے. سوال نمبر 6
हल तस्जुदु फिल मस्जिद का सही जवाब क्या होगा? नाम नस्जुदु फिल मस्जिद, नाम अस्जुदु फिल मस्जिद, नाम यस्जुदु फिल मस्जिद, नाम यस्जुदूना फिल मस्जिद। हल तस्जुदु फिल मस्जिद। ठीक, इसका जवाब जो है वो जो हमारे पास है तकरीबन 90% लोगों ने नाम अस्जुदु फी मस्जिद, सही है नाम जवाब, अस्जुदु फिल मस्जिद। सही है। अब सवाल नंबर 7 की तरफ हम आते हैं। इस जुमले का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? ला यस्कुनूना फिल बैत, हम सब नहीं रहते हैं घर में, वो सब नहीं रहते हैं घर में, आप सब नहीं रहते हैं घर में, आप नहीं रहते हैं घर में। ला यस्कुनूना फिल बैत का तर्जुमा। ठीक है, इसको यहाँ पे हम एंड करके इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तकरीबन 75-76% लोगों ने वो सब नहीं रहते हैं घर में जवाब दिया इसका। ला यस्कुनूना फिल बैत, वो सब नहीं रहते हैं घर में। ठीक है ना डॉक्टर साहब? ये ठीक है, सही है। ठीक, अगली जो फिर आप उसको करेंगे क्योंकि मेरे पास वो नहीं है यहाँ। ठीक है। सवाल नंबर 8 की तरफ हम जाते हैं। अल्लज़ीना कफ़रू का तर्जुमा बताइए। जब उन लोगों ने कुफ़र किया, जब लोग कुफ़र करने वाले हैं, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, उन लोगों ने कुफ़र किया। इसमें माशाल्लाह से हमारे पास तकरीबन 20 लोगों का जवाब आ चुका है। इसका रिज़ल्ट जो है वो 84% लोगों ने वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया इसका जवाब दिया। सही है ये अल्लज़ीना कफ़रू। सवाल नंबर 9, वमा युदिल्लु का तर्जुमा बताइए। और वो नहीं गुमराह होता, और उसने नहीं गुमराह किया, और वो नहीं गुमराह करता, उसने नहीं गुमराह किया। ठीक है, इसको रिज़ल्ट इसका जो आया वो तकरीबन 63% लोगों ने और वो नहीं गुमराह करता, मेजॉरिटी ने इसका जवाब दिया और वो नहीं गुमराह करता। वमा युदिल्लु सही है। पीछे कर, एक बार फिर कर। सवाल नंबर 10, कुरान के पढ़ने के बाद भी हिदायत क्यों नहीं मिलती? फिस्क की वजह से, तदब्बर ना करने की वजह से, दिल में खौफ ना होने की वजह से, कुरान को समझकर ना पढ़ने की वजह से। जो हमने आयत पढ़ी है उनके हिसाब से कुरान के पढ़ने के बाद भी हिदायत क्यों नहीं मिलती है, इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें जो मोस्ट सूटेबल है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पॉज करके देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या है। तो तकरीबन 45% लोगों ने जो जवाब दिया है वो कुरान को समझकर ना पढ़ने की वजह से। इसका यही बेस्ट आंसर है उसका, बाकी भी सही है लेकिन ये बेस्ट। ठीक है, जो आयत आई उनमें फिस्क की वजह से भी मेंशन है कि कुरान को पढ़ने के बाद भी जिन लोगों को हिदायत नहीं मिलती वो फासिक हैं मतलब। सवाल नंबर 11, रब की जमा क्या होगी? रब्बून, रब, रब्बूना, रब्बून, अरबाबून, अरबाब।
کہ ادھر یہاں پہ ہم روک کے دیکھ لیتے ہیں رزلٹ اس کا. تقریباً 72% لوگوں نے اس کا جواب دیا ارباب. رب کی جمع ارباب. سوال نمبر 12 اور آخری سوال جو ہمارے سامنے قالا کا فعل امر کیا ہوگا؟ یقول، قائل، قل، مقول. بار بار ہم نے کیا نا یہ والا پیج. یہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے تو بار بار ہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، اس کا جزاک اللہ خیر. اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں. تو اس کا جواب جو آیا وہ 84% لوگوں نے اس کا جواب قل دیا ہے، جو صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. تو یہ میرے خیال ہے آج کے پول میں کچھ گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ کچھ ساتھیوں کو پول نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس کے لیے معذرت خواہ. میرے سمیت آپ کو جی آپ کو بھی نہیں نظر آ رہا تھا اور باقی کچھ ساتھیوں کو بھی نہیں نظر آ رہا تھا. تو یہ چیٹ پہ کچھ بھائی نے اس کو مینشن کیا. جی جی. اچھا میں ایک اور سجیشن دینا چاہ رہا ہوں. میں آج کی اٹینڈنس دیکھ رہا تھا، تو جو ہماری جو سیٹرڈے کی اٹینڈنس ہے وہ بھائی زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. غالباً وینسڈے کو بھائیوں کو جاب وغیرہ ہوتی ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو ہم جو اس پروگرام کو سیٹرڈے کو 2 آورس کر کے 2 لیسن اس میں کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہفتے میں 2 دفعہ کی بجائے ہم 1 دفعہ کر لیں، لیکن پروگرام 2 آورس کا کر دیں. تو بعد انشاءاللہ آپ اس کی جو ہے نا وہ بھائیوں سے جو ہے نا وہ رائے پوچھ لیں اس کے بارے میں. ایک پول سا کروا لیں، اس میں ایک سروے سا کر لیں، تو پھر اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے. اگلا تو پروگرام انشاءاللہ بدھ کو ہوگا. تو اگر بھائیوں کی یہ رائے ہوئی کہ ہم جو اس کو 2 گھنٹے کر لیں، تو پھر ہم اس کو نا اس کو سیٹرڈے کو 2 گھنٹے کر لیں گے. یہ ایک میری سجیشن ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ جو ہے وہ بھائیوں کے لیے نا ایزی ہے اس کو پروگرام کو سیٹرڈے کو اٹینڈ کرنا. ٹھیک ہے، ہم اس کا سروے بھی کر لیں گے اور پھر اگلی کلاس میں کچھ اس کے حساب سے اناؤنسمنٹ بھی دیکھ لیں گے کہ کر سکتے ہیں، اور کتابوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کوئی اناؤنسمنٹ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اس ہفتے میں پہنچا دیں بھائیوں کو نا، اس کے ارینجمنٹ کر لیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب آپ پھر کنٹینیو کریں. جی میں نے یہ آیت سورہ بقرہ کی 2 آیات آج کی جو صورتحال ہے کرونا کی، اس کے لحاظ سے جو ہے نا میں نے سلیکٹ کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. اگر ہم یہ پڑھتے جائیں، خوف و خطر، فاقہ کشی، مال و جان کے نقصانات، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے آزمائش کریں گے. آج پوری جو ہے اس وقت دنیا ہے، پورے ملک ہیں، پورے افراد ہیں، سب اسی میں مبتلا ہے. ایک خوف کی جو کیفیت ہے، اور جہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے جو ڈیلی ویجز پہ تھے ان کی جو فاقہ کشی کی خاندانوں کی حالت ہے. اور جو کمپنیز تھیں، بڑی بڑی کمپنیز بھی، ملٹی نیشنل بھی، وہ بھی بند ہو رہی ہیں. نقصانات ہیں، لوگ فوت ہو رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، جان اور مال دونوں کے نقصان ہے. آمدنی جو ہے وہ گھاٹے میں گئے ہوئے ہیں. جو سب جو ہے وہ پورے کا پورا بزنس جو ہے وہ نیگیٹو پروفائل پہ جا رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری علم ہمارے، ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات، آمدنی کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں، ان حالات میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جو لوگ صبر کریں. اب صبر کیا ہے؟ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ گھروں پہ رہیں، آپ غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں، تو یہ جو انفیکشن ہے اس کو جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ اس سے بچا جا سکتا ہے، یا ہم جو ہے وہ ماسک استعمال کریں، اس سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مشکل ہیں، لیکن یہ کہ اس کو کرنا ہے تاکہ جو ہے اس سے بچا جا سکے. یا پھر جس بھائی کو اللہ نہ کرے یہ پازیٹیو آ جاتا ہے، تو وہ ایک مشکل میں وہ خاندان پورے کا پورا ماحول جو اس مشکل میں گر جاتا ہے. پھر وہاں پہ صبر ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ کی راہ میں چلا جائے، اللہ کے پاس چلا جائے، شہید ہو جائے، تو پھر ایک اور جو ہے وہ آزمائش شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بالکل آزمائش والا وقت ہے پورے کا پورا جو گزر رہا ہے. تو یہاں پہ آگے کہ جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اکثر جو ہم یہ جو ہے نا
پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے. نہیں، یہ فوت ہونے کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے کہ جو بھی نقصان ہو اس کے لیے. تو یہاں پہ بشر الصابرین، تو ان کے لیے خوشخبری ہے. بشر الصابرین تو ان جو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس بلا سے ہم سب کو پناہ میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ اس میں ہو چکے ہیں، میرے اپنے خالدت بھائی ہیں وہ اس میں مبتلا ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ہمارے یہاں پہ ایک دوست ہیں ڈاکٹر اصفر صاحب، وہ اس میں ان کو پازیٹیو آیا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ہمارے جو پٹھان پختون بھائی ہیں جو ڈیروں میں رہتے ہیں، ان میں سے بڑی تعداد جو ہے بہت مشکلات کا شکار ہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو جو ہے وہ ختم فرمائے اور پوری انسانیت کو جو ہے فلاح کی طرف لے کے جائے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یقیناً یہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے، ہمارے جو جس طریقے سے دنیا چل رہی تھی اور جو ظلم دنیا میں ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ احساس ہے، یہ توفیق عطا فرمائے کہ انسان احساس کرے اور استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ اس میں سے ہم نکل سکیں. جو ہمیشہ آخر میں ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں اور ہمارا ریگولر پروگرام ہو رہے ہیں اس کے لیے، ٹریننگ کے لیے. آپ اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے رجسٹر کروائیں، اور تاکہ جو ہے وہ آپ کے لیے اس کو انتظام کیا جا سکے. پوری لیول 1 لیول 2 لیول 3 سب کے جو ہمارے پروگرام ہیں، ٹریننگ کے پروگرام ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے انتظام کریں گے تاکہ آپ علمہ میں جا سکیں اور یہ پیغام جو ہے وہ دوسروں تک آگے پہنچایا جا سکے. اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے، پڑھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.